السلام علیکم دوستو، اس چینل کا مقصد ہماری قوم کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کروانا ہے۔ پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ آپ سب کو پہنچانا ہے۔ یہ ویڈیو سیریز الرحیق المختوم کتاب سے انسپائرڈ ہے، جو نہ صرف آپ کے علم کو فروغ دے گا بلکہ ہمارے دین اور اس کی تاریخ کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اس پہلی ویڈیو کا مقصد ان تمام لوگوں کو جو اسلام کے پہلے دور کو سمجھنا چاہتے ہیں سے متعارف کروانا ہے۔ ہم عربی معاشرے کا نقشہ اور اس جگہ کو ایکسپلور کریں گے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تاکہ ہم اپنی جڑ اور دین کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ یہ مختلف قسم کے دیکھنے والوں، جوان اور بوڑھوں دونوں کے لیے معلوماتی اور دلچسپ ہوگا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سفر، ایک ایسی زندگی جو اللہ کے پیغام کا مکمل اور زبردست نمونہ ہے۔ وہ پیغام جو انسانیت کو اندھیرے اور شرک کے دلدل سے نکال کر روشنی اور توحید کی جنت تک لے جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم، ہر فیصلہ ایک الہی پیغام کا حصہ تھا، لیکن اس پیغام کو اصل اور مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرنا ہوگا۔ سوچئے کتنا دلچسپ ہوگا یہ جاننا کہ وہ کس ماحول میں پیدا ہوئے، کن قبائل کے بیچ ان کا بچپن گزرا، اور اسلام سے پہلے کے عرب قبائل کا کیا حال تھا۔ سب سے پہلے عربوں کی تاریخ اور جغرافی کو سمجھتے ہیں۔ عرب کا مطلب ہے ریگستان یا بنجر زمین۔ تاریخ کے آغاز سے ہی جزیرۃ العرب اور اس کے لوگوں کو یہ نام دیا گیا ہے۔ جزیرۃ العرب کے مغرب میں ریڈ سی اور سینائی ہے، مشرق میں عریبین گلف، جنوب میں عریبین سی جو انڈین اوشن کا حصہ ہے، اور شمال میں پرانا شام اور عراق کے کچھ حصوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ پورا علاقہ جزیرۃ العرب کا لگ بھگ 10 سے 12.5 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ جزیرہ پرانے زمانے میں دنیا کا سینٹر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے سمندری اور زمینی راستے مختلف قوموں تک جاتے تھے۔ اس اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے جزیرۃ العرب تجارت، تہذیب، مذہب اور فن کا مرکز بن گیا تھا۔ عرب قبائل کو نسب کے لحاظ سے 3 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، پیرشنگ عربس، یعنی وہ قدیم عرب جو اب نہیں ہے اور جن کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات بھی نہیں ہے۔ ان میں عاد، سمود، تاسم، جادث، املاق اور دوسرے قبائل شامل ہیں۔ نمبر 2، پیور عربس، جو قحطان کی اولاد سے ہیں۔ انہیں قحطانین عربس بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا، عربائزڈ عربس، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ انہیں عدنانی عربس بھی کہا جاتا ہے۔ قحطانی عربس یمن میں رہتے تھے اور ان کے بہت سے قبائل تھے، لیکن ان میں 2 قبائل بہت مشہور ہوئے۔ پہلا ہمیار اور دوسرا کہلان۔ ہمیار، جس کے سب سے مشہور خاندان زید، الجمہور، قطاع اور سکاسک تھے۔ کہلان، جس کے مشہور خاندان حمدان، انمار، تائی، مدج، کندہ، لخم، جدام، ازد، اوس، خزرج اور جفنا کی اولاد تھی، جو پرانے شام کے راجا تھے۔ کہلان کے قبائل یمن سے مختلف حصوں میں ہجرت کر گئے تھے۔ یہ سب دی گریٹ فلڈ، سیل العارم سے پہلے ہوا، جب رومن ایمپائر نے ایجپٹ اور سیریا پر قبضہ کر لیا تھا اور تجارت کے راستوں پر ان کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ کہلان اور ہمیار قبائل کے درمیان ہر وقت سخت مقابلوں کی وجہ سے کہلان قبائل کو ہجرت کرنی پڑی اور ہمیار قبائل یمن میں آباد ہو گئے۔ کہلان کے ہجرت کرنے والے خاندانوں کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، ازد قبیلہ کے لوگ، جو عمران بن عمرو مزیکب کی قیادت میں تھے۔ وہ یمن سے چلے اور اپنے علمبردار بھیجنے کے بعد شمال کی طرف گئے۔ ان کی ہجرت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ طلابہ بن عمرو اپنے قبیلہ الازد کو چھوڑ کے حجاز چلا گیا اور طلابیہ اور دیقار کے درمیان رہا، اور جب یہ قبیلہ مضبوط ہو گیا تو مدینہ چلا گیا۔ اس کی اولاد میں اوس اور خزرج آتے ہیں۔
حریثہ بن عمرو خزاع اپنی قوم کے ساتھ حجاز میں گھومتا رہا جب تک مرء الزہران نہ پہنچ گیا۔ بعد میں حرم مکہ کو فتح کیا اور وہاں کے لوگوں قبیلہ جرہم کو نکال دیا اور مکہ میں بس گیا۔ عمران بن عمرو عمان چلا گیا اور وہاں ازد قبیلہ بسایا۔ ان کی اولاد تہامہ میں بسی اور ازد آف شنوہ کے نام سے جانی گئی۔ جفنہ بن عمرو اپنی فیملی کے ساتھ شام گیا، وہاں غسان کا سلطنت بنایا۔ غسان کا نام حجاز میں ایک پانی کے چشمے پر رکھا گیا جہاں وہ شام جاتے ہوئے رکے تھے۔ دوسرا لخم اور جدام، ان میں سے نصر بن ربیہ جو منادیرہ کا باپ تھا اور ہیرا کے راجا تھے شامل ہے۔ تیسرا بنو تائی، یہ لوگ بھی شمال کی طرف ہجرت کر کے آجا اور سلما ماؤنٹینز کے قریب آباد ہو گئے جو بعد میں تائی ماؤنٹینز کہلانے لگے۔ نمبر چوتھا کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین میں رہتے تھے لیکن پھر حضرموت اور نجد کی طرف نکال دیے گئے جہاں انہوں نے ایک طاقتور حکومت بنائی، لیکن یہ قبیلہ جلد ہی زوال پذیر ہو گیا۔ ایک اور قبیلہ ہمیار کا جسے قدہ کہتے ہیں، یہ بھی یمن چھوڑ کے نکل گیا اور عراق کے سرحد پر سماوا سیمی ڈیزرٹ میں بس گیا۔ چلیے اب عربائزڈ عربس مطلب عدنانی عربس کے نسب اور ان کی تاریخ کو جانتے ہیں، کیونکہ یہی وہ نسب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ لوگ اپنے بڑے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گاؤں میں رہتے تھے جو عراق کے دریائے فرات کے مغربی کنارے پر کوفہ کے قریب تھا۔ کھدائیوں سے آج کل کے لوگوں کو اس گاؤں کے بہت سی ڈیٹیلز معلوم ہوئی ہے۔ یہ ڈیٹیل صرف ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں ہی نہیں بلکہ وہاں کے مذہبی اور سماجی حالات کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو چھوڑ کر حران اور پھر فلسطین کا سفر کیا جسے انہوں نے اپنے پیغام کا مرکز بنایا۔ وہ اس پورے علاقے میں گھومتے رہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب وہ مصر گئے تو فرعون نے ان کی بیوی سارہ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا اور فرعون کا برا ارادہ اس پر ہی الٹ گیا۔ فرعون نے سارہ کے اللہ سے مضبوط لگاؤ کو پہچانا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس چلے گئے جہاں ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ سارہ کو ہاجرہ سے بہت جلن ہونے لگی، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہاجرہ اور ان کے بچے کو دور بھیج دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز کی ایک بنجر وادی میں چھوڑ دیا جو مکہ کے قریب تھی۔ وہاں نہ لوگ تھے اور نہ پانی۔ جلد ہی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے کرم سے وہاں زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ اس کہانی سے تو ہم سب ہی واقف ہیں۔ پھر ایک یمنی قبیلہ جرہم ہاجرہ کی اجازت سے مکہ میں بس گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے رہتے تھے اپنی بیوی اور بیٹے سے ملنے۔ ان سفروں کی ایگزیکٹ تعداد معلوم نہیں ہے، لیکن 4 سفروں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں اور انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا۔ قرآن میں ہے کہ جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی انعام دیتے ہیں۔ بائبل کے کتاب بک آف جینیسس کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، اور اللہ کا وعدہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا ملے گا اس کہانی کے بعد آتا ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم سے عربی سیکھی۔ جرہم قبیلہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اور انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے مکہ آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ ان کے شوہر کیسے ہیں اور وہ لوگ کیسے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے غریبی کی شکایت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو بولنا کہ اپنی دہلیز بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ پیغام سمجھ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جرہم کے سردار مداد بن عمرو کی بیٹی سے شادی کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے، لیکن پھر اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ملے۔ انہوں نے نئی بیوی سے وہی پوچھا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل کو کہنا کہ اپنی دہلیز کو برقرار رکھے، اور واپس فلسطین چلے گئے۔ تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک درخت کے نیچے تیر تیز کرتے ہوئے پایا۔ اس دفعہ باپ اور بیٹے نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم پر لوگوں کو یہاں حج کرنے کا بلاوا دیا۔ اللہ کے فضل سے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، مداد بن عمرو کی بیٹی سے، جو آخر کار 12 قبیلوں میں تبدیل ہوئے۔ یہ قبیلے مکہ میں رہتے اور یمن، شام اور مصر کے درمیان تجارت کرتے۔ بعد میں یہ قبیلے ہر طرف پھیل گئے۔ ان سب کی کہانیوں میں سے صرف نبت اور قدر کی اولاد کا ذکر ملتا ہے۔ قدر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے مکہ میں بہت دیر تک رہے اور ان کا سلسلہ عدنان اور اس کے بیٹے معاد تک چلا، جس سے عدنانین عربز اپنا نسب ٹریس کرتے ہیں۔ عدنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں دادا تھے۔ معاد کا صرف ایک بیٹا نزار تھا، جس کے 4 بیٹے تھے۔ ان 4 بیٹوں نے 4 بڑے قبیلوں کی بنیاد رکھی۔ انہی میں سے ایک کی اولاد نے قریش قبیلے کی بنیاد رکھی۔ قریش کا قبیلہ مختلف حصوں میں بنٹتا ہے، جو پھر آگے اور 4 قبیلوں میں بنٹتا ہے، جس میں سے ایک ہاشم تھا۔ ہاشم کی فیملی سے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے چنا، کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں سے چنا، قریش کو کنانہ کے بیٹوں میں سے، ہاشم کو قریش کے بیٹوں میں سے، اور مجھے ہاشم کے بیٹوں میں سے چنا۔ العباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا، اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا اور مجھے بہترین لوگوں میں سے چنا، انہیں قبیلوں میں سے بانٹا اور مجھے بہترین قبیلوں میں سے چنا، اور انہیں خاندانوں میں سے بانٹا اور مجھے بہترین خاندانوں میں سے چنا۔ میں بہترین شخص اور بہترین خاندان سے ہوں۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسلوں کا سفر جو قریش قبیلے تک پہنچا، جس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس وقت کے عربوں کے حالات اور حکمرانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔